الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائز اینڈ شائن ود بیریا میں خوش آمدید. میں ہوں فرید کاکا. ناظرین، انسان کی زندگی مسلسل تبدیلیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. انسان کی زندگی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے باقی جو دیگر جانور ہیں اور عشرات الارض ہے ان پہ اس لیے فوقیت دی ہے کہ انسان کا آج کا دن کل کے دن سے مختلف ہوتا ہے اور کل کا دن پرسوں کے دن سے مختلف ہوگا. یہ جو تبدیلی ہے یہی انسان کی فضیلت بیان کرتی ہے. انسان نے پہاڑوں کے دور سے اور غاروں کے دور سے لے کر ٹیکنالوجی کے دور تک کا سفر کیا ہے، لیکن اس میں ایک چیز جو کہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ریلیجس افیئرس یا مذہب کا انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہے. وہ میں اسپیسیفک مذہب کی بات نہیں کر رہا، وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے ہندو مت ہو، اسلام ہو، کرسچینٹی ہو، یہودیت ہو، یا پھر کوئی بھی وہ مذہب جس کا انسان کی زندگی سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تعلق رہا ہے. لیکن آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اسلام ہمیں شاید ایک صرف یقین کے حد تک اس چیز پہ انسان کا یقین ہوتا ہے، لیکن جب سائنس کی بات کی جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی بات کی جاتی ہے، تو انسان مینٹلی اتنا میچور ہو گیا کہ وہ ہر چیز پر اتنی آسانی سے یقین نہیں کر سکتا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کسی بھی مذہب میں جس پہ شاید یقین کرنا جو ہے وہ شاید ود آؤٹ اینی ایویڈنس یقین کرنا بہت مشکل کام ہو، لیکن چونکہ وہ آپ کی اسپریچولیٹی کا وہ ایشو ہوتا ہے، آپ کی یقین کا ایشو ہوتا ہے، آپ کے عقیدے کا ایشو ہوتا ہے، تو آپ اس پر یقین رکھتے ہیں. تو کیا ٹیکنالوجی کے اس دور میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کا رشتہ کہیں مذہب سے کم تو نہیں ہو گیا؟ اگر کم ہوا ہی بھی ہے تو اس کی کیا وجوہات؟ ان تمام موضوعات پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک انتہائی اہم ایک شخصیت ہے اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے. آپ طالب علم بھی ہیں اسلامی، ویسے بیسیکلی تو اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ان کا پروفیشن ہے. اسٹریٹجک اسٹڈیز میں انہوں نے بیچلرس کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو ریلیجس اسٹڈی ہے وہ بھی کی ہوئی ہے، حافظ قرآن بھی ہیں. ان سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سید حمزہ حسن صاحب. حمزہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف آوری کا. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو ذرا اپنی لائف کے بارے میں بتائیے، کیونکہ مارننگ شو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کے آغاز کو اور آپ کے لائف میں جو مختلف چینجز آئی ہیں، جیسے میں نے انٹرو میں بات کی کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیلیوں کا ہی مجموعہ ہے، تو آپ کی زندگی میں جو جو تبدیلیاں آئی ہیں کیسے آئیں اور کیوں آئیں؟ میرا تعلق کراچی سے ہے اور بڑی فاسٹ لائف ہے، اور ایک آپ عام طور پر کراچی کے لوگ کم باہر نکلنے کی سوچتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا کیریئر کا آغاز اپنی پرائمری کے بعد میں نے حفظ میں داخلہ لیا اور مدرسہ لائف کا ایک ایکسپوجر لیا. تو عام طور پہ جو ایجوکیشنل ڈیوائڈ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ایک یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ ایک مدرسے کا انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے مدرسے کی لائف کا بھی ایکسپوجر دیا، پھر آگے بڑھ کے اسکول لائف دوبارہ کنٹینیو کری، پھر آج یونیورسٹی میں آیا. اسلام آباد میں میرا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی سے میں اسٹریٹجی کی اسٹڈیز، نیوکلیر اینڈ اسٹریٹجی کی اسٹڈیز کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو لائف جو ہے بڑی فل آف ایکسپیرینس، ایکسپوجر، اور روز ایک نئے ایکسپیرینس کے ساتھ دن کا آغاز ہوتا ہے. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے حمزہ بھائی کہ بہت سارے طالب علم ایسے ہیں کہ وہ پرائمری کرنے کے بعد پھر حفظ کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مڈل اور پھر انٹرمیڈیٹ، پھر جو فردر اسٹڈیز ہے یا تو وہ پرائیویٹ دیتے ہیں یا پھر وہ ریگولر بے شک دے دیتے ہیں. تو یہ بیچ میں پرائمری کے بعد خیال کیسے آیا کہ ایک دم سے آپ ویسٹرن ایجوکیشن سے آپ قرآن پاک کی حفظ کی طرف چل پڑے؟ وجہ کیا ہوئی؟ کیا کوئی موٹیویشن کون تھا، اور کیوں ایسے سوچا کہ آپ کو جو ہے قرآن کا حفظ کر لینا چاہیے؟ بیسیکلی جو اس وقت سب سے بڑا جو ہماری سوسائٹی کا فقدان ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف یونی ڈائریکشنل جو ایک ویسٹرنائز اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ کو اختیار کرتے ہوئے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، جس میں ہماری کوئی ریلیجیس بیس نہیں ہے، جو اس وقت سب سے بڑا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کا. تو
والد صاحب اور والدہ کی ایک بڑی خواہش تھی, انہوں نے حفظ میں داخلہ کرایا, اور یہ میں اپنی اپنی بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کو کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز, تو اگر آپ کا ایکسپوجر مدرسے سے, مسجد سے, یا کسی روحانی پیشوا سے, اسپریچویلٹی سے نہیں ہوگا, تو آپ کبھی بھی ایک مکمل مومن اور مکمل مسلمان نہیں بن سکیں گے, جو علامہ اقبال کی ایک, یا ایک مومن کی جو ایک جو مسلم ڈیفینیشن ہے. فلاسفرز کی بالکل سوچ ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے, آپ نے جو مدرسے سے تعلیم حاصل کی, جو قرآن پاک کا حفظ کیا, وہ گھر بیٹھ کے کیا یا پھر آپ باقاعدہ مدرسے میں شفٹ ہو گئے اور وہاں سے جا کر آپ نے میں نے گھر بیٹھ کے ہی کیا, لیکن ایک بڑا ٹف روٹین ہوتا تھا, وہ میری لائف صبح کا اٹھنا اور پھر اس کے بعد حفظ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں. دہرانا, اور پھر بالکل ایک گولڈن ایجز تھے ہم لوگ, صبح فجر سے پہلے اٹھتے تھے, بڑا ریویژن ہوتا تھا. میں لائف کو وہ جو ایک ایرا ہے اس کو میں ایک بڑا گولڈن میری میموری ہے. اور کیا فرق محسوس کیا آپ؟ بہت آسان کام نہیں ہے 30 پارے کو جو ہے وہ یاد کرنا, اور وہ بھی ایک ایسی زبان کو جو آپ کی زبان ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے اندر اتنی اس کا معجزہ ہے کہ وہ انسان کو یاد ہو جاتا ہے, عجم کو بھی یاد ہو جاتا ہے, عرب کو تو ویسے بھی ہوتا ہے. تو وہ کیا لائف میں کیا فرق محسوس کیا کہ ویسٹرن لائف میں اور یہ جو آپ کی ایک اسپریچول لائف تھی, اس میں کیا ڈفرینس پایا ان دوران؟ آئی تھنک میں آپ کی پہلی بات کی کنٹینیو کروں گا کہ 30 پارے یاد ہو جانا, آئی تھنک یہ انسان کی عقل اور انسان کے اختیار میں نہیں ہے. میں نے عام طور پہ اپنی عقل کو جو ہے جب وہ ایویلیویٹ کرتا ہوں, تو عام طور پہ میں کبھی کبھار کوئی پیپر ہی بالفرض ہو رہے ہیں, ایگزام ہو رہے ہیں, تو میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہوں کہ یار یہ اتنی بیسک سی چیزیں مجھے کیوں یاد نہیں ہو رہی ہے, یا کبھی کبھار میں ڈی مورل فیل کرتا ہوں. لیکن جو قرآن جب میں کبھی پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایک صاف فیل ہوتا ہے, یہ ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے, اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کردہ ایک نعمت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنے بھی حفاظ ہیں مجھ سمیت کہ ہمیں اس کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. کہ واقعی لٹرلی انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے, آپ اتنی بڑی کتاب کو اس طرح ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لینا, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. حمزہ, آپ نے بات کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یونی ڈائریکشنل ہو گیا ہے, لیکن سوال یہ ہم تو ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ جو کچھ ویسٹرن ایجوکیشن ہے, یا ویسٹرن تھیوریز ہیں, یا ویسٹرن ماڈرنزم ہے, یا ان کی ٹیکنالوجی ہے, یا ان کی ترقی جو ہے, ان کی بنیاد ہی قرآن پاک ہے. کہ انہوں نے یہ جو ترقی کی ہے وہ انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے قرآن پاک میں سے, اس کی بنیاد پر انہوں نے ترقی کی راہوں کو جو ہے وہ گامزن ہوا ہے. تو جب وہ بیسک ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ہوا ہی قرآن پاک سے, تو پھر ہم یونی ڈائریکشنل کیسے ہیں اور کیوں ہیں؟ میری یونی ڈائریکشنل کہنے سے مراد یہ تھا کہ اب جو ریسنٹ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایک بالکل ٹوٹلی جو اپروچ ہوتی ہے وہ ویسٹرنائز ہوتی ہے, میٹریلسٹک ہوتی ہے, جاب اورینٹڈ ہوتی ہے. ہم ایجوکیشن اس لیے حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جاب حاصل ہو. میں دوسری بات وہاں سے شروع کروں گا کہ جو آج ہم ویسٹ کی ترقی کا جو ہم ایک دور دیکھ رہے ہیں, اس کا ریزن بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہمارا زوال ہوا ہے, جب ہم پیک پر تھے, مسلمانوں کی پیک تھی, تو مسلمانوں نے قرآن و حدیث اور اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے اعمال کے ساتھ سائنٹیفک اسٹڈیز جو ہمیں حکم دیا گیا ہے. اصل میں ہم نے سب سے بڑا ہمارے لوگوں نے جو بلنڈر کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو اور اسلامک ایجوکیشن کو, اسپریچویلٹی کو, اس کو ہم نے الگ کر دیا ہے. بیسیکلی قرآن ہم کو کہتا ہے قل سیروا فی الارض, تدبر کریں آپ اور نشانیاں حاصل کریں. اور جب کہا کہ حدیث میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ سیکھنے کے لیے چین تک چلیے, تو وہ اس حدیث میں اگر آپ دیکھ لیں, چین میں تو کوئی ریلیجس اسٹڈی نہیں ہے, وہ تو یہی مقصد ہے کہ آپ فنی جو تعلیم ہے وہ چین میں جا کر حاصل کریں. تو اس میں کیونکہ چائنا میں تو کوئی اسلامک ایجوکیشن ہے ہی نہیں, تو سیکھنے سے مراد چائنا میں یہی ہے کہ آپ جا کے کوئی فنی علم حاصل کریں. اگر میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کر دیں. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اصل میں ایک سازش کے تحت ہماری نیو جنریشن کو جس تیزی کے ساتھ ایک تو اسلام بیزار کیا جا رہا ہے, اس اسپریچول لائف سے دور کیا جا رہا ہے, اس ٹیکنالوجی کی اس ایڈوانس دور میں ہمیں ان جو ہماری بیسک نیڈس تھیں اس سے دور کیا جا رہا ہے. اور آئی تھنک یہ بہت بڑی نیڈ ہے اس وقت. یہ کون کر رہا ہے یہ اسلام کو, جو ہماری یوتھ کو اور اسلام کو کون جو ہے الگ الگ کر رہا ہے؟ بیسک وجہ کون ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑی وجہ تو ہماری خود ہے کہ اگر ہم قرآن کو صحیح تشریح کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں یہی حکم ہے کہ سائنٹیفک اسٹڈیز بھی ان کائنات کے نظام کو دیکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا یہ ذریعہ ہے. اصل میں ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک ہول کی تھیوری ہے
جو ریسنٹ کیا جی نام آپ تھا نے ان بڑی کا. تھیوریز دیکھی, بگ بینگ تھیوری کا ذکر بھی بالکل. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری جو وہ قرآن پاک میں سے ایکسٹریکٹ ہوئی ہے. نہیں, اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرا آپ سے سوال یہ ہے, بطور آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے, دینی علم بھی حاصل کیا ہے, میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں گئے اس طرف, اور میرے جیسے, آپ جیسے اور بہت سارے ایسے نوجوان جو کہ اسلام سے یا اسپریچولیٹی سے تھوڑے سے دور ہیں یا پھر پیچھے رہ گئے ہیں, اس کی بیسک اور بنیادی وجہ کون ہے اور کیا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑی وجہ یہی ہے نا, میں نے آپ کو بتایا کہ جاب اورینٹیڈ ہو کے ہمارے جو سب سے بڑے ہمارے جو اسپریچول فادر ہیں اس وقت پاکستان کے, اگر آپ کہہ لیں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کی تعلیمات کو آپ اگر دیکھ لیں, اگر ہمارا خطبہ الہباد ہی اٹھا لیں, ہماری بیس پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کروں, اس بیس میں ہی وہ سب سے پہلے جو ہے نا ایک مٹیریلسٹک اپروچ کو نگیٹ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرسچینٹی کے ساتھ جو ہوا ہے, اسلام از اے کمپلیٹ ڈفرینٹ تھنگ, اور آپ کبھی بھی جو پاپ اور چرچ کو انہوں نے الگ کر دیا رینیسانس کے بعد, تو یا ویسٹ فیلین ماڈل جو ہے وہ اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہماری غلطی کیا ہے کہ ہم نے ایک اسپریچول لائف کو اور ایک مٹیریلسٹک اپروچ کو الگ کر دیا. ہم نے بیسیکلی فالو کیا ہے تھامس ہابس کی جو تھیوری ہے امپیریسزم, کہ ایوری تھنگ دیٹ از مٹیریل, ایوری تھنگ وچ از ریئل دیٹ از مٹیریل. تو یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہے یہ بیسیکلی بیسک جی وجہ ہے یہ آپ جو نے ہمیں. بڑی اہم اور بات کی, اس پہ ہم آئیں گے کہ جو چیز نظر آتی ہے اس پہ کیوں یقین کیا جاتا ہے. لیکن آپ کی ایک اور بات جو آپ نے اب اپنی گفتگو میں کی, کہ انسان جو ہے وہ اسپیشلی پاکستانی جو علوم ہے یا پاکستانی جو فلاسفر ہیں, ان کی تو تعلیمات اگر ہم دیکھیں پرشین میں بہت زیادہ, میں علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں تو علامہ اقبال کی شاعری کا ایک زیادہ حصہ جو ہے, ایک اہم حصہ اور بڑا حصہ جو ہے وہ فارسی میں ہے. تو ہمارے یہاں جو ہے لیک آف لینگویجز بھی ہے, ہمارے یہاں لینگویجز بھی نہیں سکھائی جاتی. کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک اہم وجہ ہے نا, کیونکہ پہلے زمانے میں جو اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دی جاتی تھی وہ عربی اور فارسی کی دی جاتی تھی. اب بالکل تو ہم شاید بہت ہائی لیول پہ بھی نہیں سکھاتے, تو بچے کیسے بالکل. پڑھیں گے, نوجوان کیسے سیکھیں گے کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے جو مسلم فلسفی ہیں انہوں نے کیا کہا ہے. سب سے بڑی جو میرا خیال میں کنفیوژن اس وقت نیو جنریشن فیس کر رہی ہے وہ اسی میں کر رہی ہے کہ انگلش اور اردو. میں سمجھتا ہوں کہ میرے 4 ایئر ایجوکیشن جو میں نے بیچلر اسٹڈیز میں کیا, تو سب سے بڑا جو چیلنج اصل میں ہم فیس کرتے ہیں نا وہ انگلش سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ایک تو ایجوکیشن سسٹم ڈیوائڈ ہے, بیکن ہاؤس کے بچہ الگ فیس کر رہا تو وہ اردو نہیں لکھ سکتا, وہ آج تک جو ہے وہ بیسک جو اسے میسج بھی کر رہا ہوتا ہے وہ رومن میں کر رہا ہوتا ہے, اردو نہیں لکھ سکتا. اور ایک گورنمنٹ اسکول کا یا ایک نارمل وہ پھر پرائیویٹ انگلش اسکول کا نہیں بول پڑھا ہوا ہے, تو سکتا. ایگزیکٹلی یہ کنفیوژن ہمیں اور ہماری سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر رہی ہے, ایک کلاس اسٹرکچر بنا رہی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. اور آپ کی جو بات کری کہ اردو اور فارسی, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کمپلیٹ مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ عربک لینگویج پر عبور حاصل نہ کرے. اس کو عربک لینگویج پر تو عبور ایک یہ جو نیڈ ہے زبانیں مسلمان بہت اہم ہیں اور ان کو جو ہے وہ سکھایا جانا چاہیے. بالکل سکھانا چاہیے. ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے. ناظرین بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے. جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو جو ہماری بنیادی زبانیں ہیں جن میں بیسیکلی ہماری ایجوکیشن ہے, جو ہمارے جو فلاسفر ہیں مسلم, اور جو مسلم ٹیچنگ ہے اور اسلامک ٹیچنگ ہے وہ تو ہیں ہی پرشین میں یا عربک میں, تو ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے. گفتگو یہیں سے کنٹینیو کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حمزہ بھائی یہ بتائیے کہ میں ذرا دوبارہ آپ کی وہ اس لائف کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں.
اور میری خواہش ہے کہ آپ بتائیں ہمارے یہاں مدرسے کو پتہ نہیں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس کی وجہ شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خود بھی شاید اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا ہے. آپ کو مدرسے کی لائف میں اور جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے اس کی لائف میں نے پہلے بھی یہ سوال پوچھا تھا لیکن میری تشنگی ابھی بھی برقرار ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ بات کریں. کتنا فرق ہے کتنا فرق محسوس کیا آپ نے؟ اصل میں ہمارا سب سے بڑا جو فلا ہے کہ جو ڈویژن کریٹ ہو گئی ہے. مدرسے کے بچہ جو چیزیں سیکھتا ہے وہ کبھی بھی یونیورسٹی لائف کا اسٹوڈنٹ یا مثلاً وہ جو میں نے استاد کا ادب جو مدارس میں سیکھا ہے وہ آپ کو کبھی بھی یونیورسٹی میں نہیں دکھے گا. دل سے جس کو عزت کہا یہ تو جاتی ہے بنیادی چیزیں ہیں, یہ تو گھر سے ماں باپ کو سکھانی چاہیے. بالکل سکھانی چاہیے, جو ہماری یونیورسٹیوں میں بدقسمتی سے نہیں سکھائی جاتی. ایک اسپریچول لائف کے اوپر آپ کا یقین ہوتا ہے جو ایک مسلمان کی بیسک نیڈ ہے. ہم کیونکہ ایک اسلامی ریاست ہیں تو ہمارے بچوں کو کم از کم بیسک علم ہونا چاہیے. اور جب تک آپ قرآن کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے ایک بیلنس لائف اپنی چلا سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف جو ہے ایک علم کا فقدان ہے کہ اگر مدارس کے ہیں تو مدارس کے بچوں کو وہ ایکسپوجر نہیں ہے. یہ ایک اصل میں اوور آل اگر ہم دیکھیں اسلامک اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یا ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سیم ایجوکیشن پرووائڈ کرے جس کے اندر ہر بچے کو ایک سیم جو ہے ایجوکیشنل کیریکولم پڑھایا جائے. تو کبھی بھی مدرسے کا اسٹوڈنٹ آج یہی وجہ سے ہم کیسے پڑھائیں گے حمزہ؟ آپ ہمارے تو مولوی جو ہیں وہ چاند پہ جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. کسی کو چاند جو ہے ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے, کسی کو ایک دن بعد نظر آ جاتا ہے. آپ نصاب پہ کیسے ان کو ایک ساتھ کریں گے؟ بالکل, یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ چیلنج ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے ویسٹرن ایجوکیشن اور اسلامی ایجوکیشن دونوں حاصل کی ہیں, حل کیا ہے اس چیز میں کا؟ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی ہماری ریسنٹ جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اس بات کے اوپر کافی زور دیا ہے کہ سیم ایجوکیشن بیسیکلی یہ ریاست کا کام ہے. اگر ہم اس طریقے سے ڈیوائڈ رہے کلاس بیس پہ, بیکن ہاؤس سے لے کر گورنمنٹ اسکول کا بچہ ہی آپ ڈیوائڈ دیکھ لیں ود ان دا ڈومین آف آپ جو ہے جو ویسٹرن یا دنیاوی علوم ہے اس کے اندر ہی آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ڈیوائڈ ہے. تو مدارس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک ایسا سیم ایجوکیشنل ہم کیریکولم ڈیفائن کرے, ریاست پاکستان کرے, جس میں علماء کا بھی رول ہو, جس میں جو ہے وہ ایکسپرٹس آئیں مختلف فیلڈس کے. تو ہم اس کے بغیر میرے خیال میں پاسبل نہیں ہے. اور علماء یہی کو وجہ ہے کہ اکٹھا ہم کیسے ڈیوائڈ ہیں. کریں گے حمزہ؟ میرا سوال یہ تھا کہ علماء تو چاند پہ ایک ساتھ نہیں ہوتے, وہ کسی کو چاند ایک دن پہلے نظر آ جاتا ہے, کسی کو بعد میں نظر آ جاتا ہے. میں نے یہی بات کری نا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم مختلف انوائرمنٹ کے لوگ ہیں, ایک انتشار کا شکار ہیں. جب ریاست پاکستان ایک ڈیفائنڈ ایک جو ہے اپنی ڈومین میں ایک میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیفائنڈ قسم کا ایک ایجوکیشنل سسٹم جب دے گی نا, جب بچے جو ہیں وہ ہر بچے نے قرآن کی بیسک نیڈ بھی لی ہوگی اور وہ سائنٹیفک اسٹڈی بھی جانتا ہوگا, تو میرے خیال میں پھر یہ جو ڈیوائڈ ہے سوسائٹی کا یہ ختم ہو سکے گا. تو شاید انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ ایک پیج پر ہوں گے. اور ایک پیج پہ نہ ہونے کی یہی وجہ ہے نا کہ جو میں کہتا ہوں گریوینسز ہیں ان کو ایک مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو آپ لا کے کسی بڑے فورم پہ بیٹھائیں تو وہ اس کا وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. یا پھر کسی بیکن ہاؤس کے بچے کو آپ جا کے کہیں اردو بلوائیں گے تو وہ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوگا. مدرسے کی بات ہو رہی ہے تو ایک عام تاثر یہ ہے, دیکھا بھی گیا ہے کہ مدرسے میں جو ہے وہ جسمانی تشدد بہت زیادہ ہو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جسمانی تشدد تو جو ہے وہ میرے خیال سے تو گناہ ہے بالکل اور غیر قانونی تو ہے ہی. بالکل. تو یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب آپ تک کیا ایسا واقعی ہے یا صرف ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا کہ مدرسے میں جو ہے مولوی جو ہے وہ جسمانی تشدد؟ بالکل یہ چیز ہے اور یقیناً اس کو جو ہے وہ کمپلیٹلی طور پہ پوری سوسائٹی کو رد کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ایکسٹرا ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے مسائل آپ کو یونیورسٹیز میں بھی دکھتے ہیں, ہیراسمنٹ کے کیسز آپ کے پاس لائن لگی ہوئی ہے. لیکن ایک خاص ٹاسک کے تحت اس چیز کو اگر آپ مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے ایگزیجریٹ کرو گے تو یہ میرے خیال میں غلط ہے. لیکن عام طور پہ ان مسئلوں کو بالکل ختم ہونا چاہیے. اسلام کا کوئی میں تعلق آپ سے نہیں ہے. تھوڑا سا اختلاف رکھوں گا. ویسے نارملی ہمارے ہاں مدارس میں بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں, لیکن ایک ڈبیٹ دوسری طرف چلی جائے گی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ایسا واقعی ہے کہ مارا پیٹا جاتا ہے, یہ صرف ایک دماغ بنا دیا گیا ہے؟ بالکل بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا, ایجوکیشن کی کمی ہے, ایکسپوجر کی کمی ہے. تو یہی وہ چیز ہے جو ٹھیک ہے. آپ یہ تو آپ کی زندگی کے بارے میں بیک ٹو دی مین ٹاپک. ہمارا مین ٹاپک ہے اسپریچولیٹی اور نوجوان نسل. آپ نے بات کی اپنی گفتگو کے دوران کہ جو
جو چیز نظر آتی ہے اس پہ یقین کیا جاتا ہے. بالکل بہت سارے ایسے سوالات ہیں جب ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں تو شاید ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. بالکل آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن سوالات کی بالکل بات کر رہا ہوں. تو اس چیز کو کیسے اس نوجوان نسل کو جو کہ ڈیجیٹلائزڈ ہے، جن کی زندگی اربنائزڈ ہے، بالکل ان کو یہ بات سمجھانا کہ گلے میں تعویذ ڈالنے سے جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل اور وہ آگے سے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، گلے میں آپ نے تعویذ ڈال دی تو آپ کے پاؤں کا درد کیسے ٹھیک ہوگا. بالکل. تو آپ ان کو یہ جو جوابات ہیں یہ کیسے دیں گے، ان کو کیسے، ان کی یہ تشنگی کیسے ختم کریں گے؟ سب سے بڑا جو اس وقت امت مسلمہ چیلنج فیس کر رہی ہے، جو آج سے پہلے کرسچینٹی نے فیس کیا، کرسچینٹی آج جو ہے وہ ایک ایتھیزم کی طرف چلی گئی ہے، بہت بڑی ان کی نیو جنریشن. اور اب یہ نیکسٹ چیلنج جو ہے یہ مسلمانوں نے فیس کرنا ہے. اگر میں نے اور آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جواب تیار نہیں کیے تو یہ چیز ہم فیس کریں گے. تو میں شروع کرتا ہوں کہ جو تھامس ہابس کا جو امپیریسزم ہے، جو کہتا ہے کہ مٹیریل جو ہے وہ ریئل ہے اصل میں. تو عام طور پہ اگر اس کا میں جواب دینے لگ جاؤں، میں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سوشل سائنسز، تو ہمیں عام طور پہ یہی پڑھایا جاتا ہے. ہماری بیس جو ہے تھامس ہابس، ایڈم اسمتھ اور کیپٹلسٹک اپروچ اور یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ ایک مولوی، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی اس طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، بچوں جو ہے وہ ان سے کلوز نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو سائنٹیفک ویز سے یہ اسپریچولیٹی کا کانسیپٹ، علامہ اقبال ایک بڑے ماڈریٹ قسم کے جو ہے فلاسفر اور ہیں، ماڈرن فلاسفر تھے. آپ کو وہ ویز اختیار کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ گلوبلائزیشن کا دور ہے. ہم اپنے بچوں کو ایک عرصے تک کسی شہر کا شکار یا کسی میں کہتا ہوں کہ ایک الوژن کا شکار نہیں رکھ سکتے. ہم ان کو جو ہے ہمیں ایک سائنٹیفک نہیں وے حمزہ، سے ان کو آپ نے سمجھانا پڑے گا. مجھے اب میری تشنگی بھی برقرار ہے. آپ کے پاس مذہبی علم بھی ہے اور ویسٹرن ایجوکیشن بھی آپ کی ہے. میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے سوالات ہیں جب بچے ہم سے کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ہم سے کرتی ہے، اپنے علماء سے کرتی ہے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. بالکل صرف اس جواب کی کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے ہوتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو ہمارے مذہب میں شامل ہے، آپ نے سوال نہیں کرنا ہے، کوئسچن نہیں کرنا ہے. یہ تو بڑا اہم ٹاپکس پہ میں بات کرتا ہوں. تو ان کو یہ یقین کیسے دلانا ہے کہ وہ جو باتیں ہیں صرف باتیں نہیں ہیں، ان کا ایک فزیکل کنسیپٹ بے شک نہیں ہے لیکن اس کو آپ فیل کر سکتے ہیں. جب تک میں اور آپ یہ سمجھانے والا جو ہمارے استاد ہیں، جب تک ان کو سائنٹیفک اسٹڈیز پہ عبور نہیں ہوگا اسلام کے ساتھ، وہ نئی نسل کو میرے خیال میں نہیں سمجھا سکتے. جی. اب عام طور پہ جس طرح ہمیں تھامس ہابس جیسی تھیوریز ہیں، اب سوشل سائنسز میں ہمیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم آئنسٹائن کے ذریعے ان بچوں کو سمجھائیں، ایک بچہ یونیورسٹی لائف کا ہے، وہ ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، وہ میٹرلسٹک اپروچ کی طرف جا رہا ہے، اس کو نہیں یقین آ رہا ہے، یا پھر وہ جو ہمارا جو اولڈ میتھڈ ہے مدارس کا یا ان کی جو کچھ فلاز ہیں اس کو دیکھ کے وہ اور زیادہ دور ہو جاتا ہے اسلامک ٹیچنگ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ ویز اختیار کرنا ہے سائنٹیفک، جس طرح آئنسٹائن کی تھیوریز کے اوپر آپ لے جائیں. آئنسٹائن ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں اس صدی کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ہے، لیکن وہ ایتھیسٹ نہیں ہے. اس کی جو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے اس کے اوپر اس نے بڑی اپنے اس کے بڑے میں نے پڑھے ہیں، اس کے کوٹیشنز اس کی بڑی موجود ہیں. تو وہ اگر ہم اس سائنٹیفک ویز کے ذریعے اپنے بچوں کو اسپریچویلٹی یا اخروی زندگی کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں علم دیں تو میرے خیال میں یہ وے زیادہ بہتر ہوگا. اور جو اولڈ میتھڈز ہیں یہ میرے خیال میں بالکل فلاڈ اور ختم ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ جب تک ڈرائیور اچھا نہیں ہوگا تو گاڑی جو ہے وہ ان کے مسافر جو ہے منزل ٹھیک سے نہیں پہنچ سکتے. ہمارے یہاں جو عالم ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. عالم کیا ہے؟ جس کو اس علم پر عبور حاصل ہو. جب تک ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں، جو عالم ہیں، جو گاڑی چلانے والے جو ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، جو سکھا رہے ہیں، وہ ٹیچرز اچھے نہیں ہوں گے تو اسٹوڈنٹ کیسے ان کی باتوں پر جو ہے وہ عمل کریں گے. تو ٹیچرز کا، علماء کا اچھا ہونا کتنا اہم ہے، اور علماء کے سٹینڈرڈ کو ڈیفائن کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. بالکل. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل پاسٹ سے، ہمارا جو جی گلوریس پاسٹ ہے اوٹومن امپائر کا، اس کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں. میں تھوڑے دن پہلے ابھی انٹرنیٹ پہ جو اشتہار آتا ہے ایک امام کا، اوٹومن امپائر میں ایک اشتہار ایڈورٹائزمنٹ دیا جاتا ہے جس میں جو میرے خیال میں جو ترکی کی جو بڑی جو سمبولک ماسک ہے اس کے لیے انہوں نے امام جو ہے وہ اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں. اس کی میں بیسک ریکوائرمنٹ پڑھ رہا تھا
اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ کیا وہ ہمارا پاس تھا، کیا گلوریس پاس تھا، اس کے ریزنس کیا تھے. ایک امام کے لیے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ گڈ لکنگ ہونا چاہیے، اس کو جو ہے وہ بیسک آرٹ آف وار کے کانسیپٹ پتہ ہونا چاہیے، بیسک سائنسز پر عبور ہونا چاہیے، 2-3 زبانوں پر اس کو عبور ہونا چاہیے، تب جا کے ہم ایک امام کی سلیکشن کر رہے تھے، تبھی وہ ہمارا ایک پاس جو ہے ہمارا بڑا گلوریس تھا. آج سب سے بڑا ہمارا فقدان یہی ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو وہی بتایا کہ سیم ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے، کلاس بیس سوسائٹی ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے نہیں، پاس اس سے کی ایک سیکھنا اور چاہیں. وجہ یہ تو نہیں کہ گھر میں جو سب سے نالائق بچہ ہوتا ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیا بالکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے ایک ایسی چیز سائیڈ لائن چیز سمجھ لی ہے دین کو یا دینی علوم کو، جو سب سے بیس ہے ہماری. ہم نے اپنا جو اپنی لائف کا جو ہے اسٹارٹ وہاں سے کرنا چاہیے. بچوں کے اندر جو ہے وہ اسلامک بیسک ایجوکیشن، اسپریچویلٹی، اس کے بعد آپ دنیا میں جہاں بھی بھیجیں. ایک یہودیوں کو اگر آپ دیکھ لیں، ان کی کتنی ایک فنڈامنٹلسٹ اپروچ کتنی اسٹرانگ جی ہوتی ہے. جی. وہ کہیں بھی چلے جائیں لیکن وہ اپنی بیسک فنڈامنٹل اپروچ سے کبھی آپ کو کوئی یہودی ایتھسٹ نہیں دکھے گا. آپ کو یہودی کبھی ایتھسٹ نہیں دکھے گا کہ کرسچنز دکھیں گے. یہودیوں کی ایک بڑی ایک فنڈامنٹل ایک بیس بنی ہوتی ہے، جی ٹھیک. توحید پہ بڑا یقین جی. ہوتا ہے ان کو. تو میرے خیال میں ہمیں بھی سائنٹیفک اسٹڈی کو ساتھ لے کر اس میں بھی ترقی کرنی ہے. میرے ایک بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا دین نہیں دیں گے جس کے ذریعے ہم کسی گورے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی ہمیں ایسا دین دے کہ ہم کسی ویسٹرن دنیا میں جائیں تو ہم اپنے آپ کو کمپلیکس سے شکار ہو جائیں. اگر ہم ٹوٹلی طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کریں اور قرآن پہ عمل کریں تو ہم سائنٹیفک دنیا میں ناسا سے پہلے ہم مارس پہ پہنچے ہوتے اور چاند پہ پہنچے ہوتے. حمزہ، ایک وقت مختصر ہے، ایک آخری پیغام جو آپ اپنے نوجوان ساتھیوں کو، دوستوں کو دینا چاہیں. میں بینگ اے فالوور آف علامہ محمد اقبال، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی جو یونیورسٹی لائف ہے اس کے اندر اپنے آپ کو کسی اسلامک ایجوکیشن سے، کسی اسپریچول فادر سے، کسی سے اٹیچ کر کے رکھیں. اور سب سے بڑا جو ماڈریٹ قسم کا اس وقت ہمارے پاس فلاسفر موجود ہے علامہ محمد اقبال. آئی تھنک ان کی تعلیمات پہ آپ عمل کریں تو دنیاوی میں انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے. کیونکہ علامہ اقبال ایک ایسا آدمی ہے، میٹا فزکس ان کی جو جی جی تھیوری فیلڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ویسٹرنائز اپروچ بھی دی ہے. ویل ڈریس ہوتے تھے جو جی آج جی. ویسٹرن جو آپ ان کی آج علامہ قائد اعظم کو اٹھا لیں یا علامہ اقبال کو اٹھا لیں تو آج کا ہمارا نیو جنریشن کا بھی کوئی نوجوان اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتا جو ان کا جو پراپر کچھ ہوتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو پڑھیں جن کے پاس بہت ایکسپوجرز ہیں. حمزہ، یہ بتائیے کہ وقت مختصر ہے، آپ ہمارے نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو کوئی ایک پیغام جو دینا چاہیں کہ وہ آپ کا پیغام سنیں اور اس پہ پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. جو میرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو میں ان کو اپنے نوجوان دوست میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو کسی ایک اسلامک اسکالر سے جس کو ایکسپوجر ہو دنیا کا بھی، جو ویسٹرنائز دنیا کو بھی سمجھتا ہو اور اسلامک بیسک فنڈامنٹلس جیسے کو کہ بھی علامہ سمجھتا ہو. اقبال. سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے پاس شخصیت ہیں جن کی ہم نے ناقدری کی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہے. علامہ محمد اقبال، اگر ہم ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دونوں ایکسپوجر دیے ہیں. میٹا فزکس میں وہ جا کے جرمنی میں پڑھتے ہیں اور وہ اپنی فلاسفیز ان کی دنیا پڑھتی ہے. ہم نے ایرانی انقلاب اٹھا لیں، ویسٹرن میں جرمنی میں بڑے بڑے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور ہم نے بدقسمتی سے ان کو فالو نہیں کیا. تو اگر ہم ایسے لوگوں کو فالو کریں جن کو ایک اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک اپروچ بھی دی ہے، ویسٹرن ایکسپوجر بھی دی ہے، اسلامک فنڈامنٹلز پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر ایسے لوگوں کو فالو کریں ہم تو ہماری دنیا و آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی اور ہم دنیا کی ایک بہترین قوم بنیں گے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے. تو میں اپنی بات کا اختتام جو ہے وہ شعر سے کروں گا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذبِ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا. بہت شکریہ. ناظرین، جیسے کہ حمزہ کی باتیں آپ نے سنی کہ مذہب اور انسان کا رشتہ بہت گہرا ہے. میں بھی اقبال کا ایک مصرع کہنا چاہتا ہوں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بہت سارے لوگ اس شعر کا پولیٹیکل مطلب نکالتے ہیں کہ شاید اگر کوئی ریلیجس پارٹیز سیاست میں نہ ہو تو چنگیزی رہ جاتی، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ انسان کی لائف میں مذہب کا کردار انتہائی اہم ہے. اگر آپ کی لائف میں دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، تو آپ کی لائف ایک جانور کی لائف رہ جاتی ہے. کیونکہ مذہبی وہ چیز ہے جو آپ کو سوچنے کی، فکر کرنے کی تلقین کرتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی.
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.